السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ایام معدودات فمن کان منکم مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا وعلی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔
ان آیات کا یہ ترجمہ ہے کہ ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی پرکار انیواریہ کیے گئے ہیں جس پرکار تم سے پورو لوگوں پر انیواریہ کیے گئے تھے، تاکہ تم سیم دھارن کرو۔ گنتی کے کچھ دن ہیں، اتہ جو بھی تم میں سے روگی ہو یا یاترا پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنے سمے کے روزے انے دنوں میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی شکتی رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ اتہ جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے اچت ہے یدی تم گیان رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک مہان مارگ درشک کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے کھلے نشانات کے طور پر جس میں ہدایت کے وستار اور سچ اور جھوٹ میں انتر کر دینے والے وشے ہیں۔ اتہ جو بھی تم میں سے اس مہینے کو دیکھے تو اس کے روزے رکھے، اور جو روگی ہو یا یاترا پر ہو تو گنتی پوری کرنا انے دنوں میں ہوگا، اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا، اور چاہتا ہے کہ تم سہولت سے گنتی کو پورا کرو، اور اس آدیش کے آدھار پر اللہ کی بڑائی ورنن کرو جو اس نے تمہیں پردان کی، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب میرے بندے تجھ سے میرے سمبندھ میں پرشن کریں تو نسندیہ میں نکٹ ہوں، میں دعا کرنے والوں کی دعا کا اتر دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ اتہ چاہیے کہ وہ بھی میری بات پر لبیک کہے اور مجھ پر ایمان لائے تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس ورش پھر ہمیں ماہ رمضان سے گزرنے کا اوسر مل رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیول رمضان کے مہینے کو پانا اور اس میں سے گزرنا ہی کافی نہیں ہے، یا کیول صبح سحری کھا کر روزہ رکھنا اور شام کو افطاری کر کے روزہ کھولنا ہی روزوں کے ادیشیہ کو پورا نہیں کرتا، بلکہ ان روزوں کے ساتھ اور ان روزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر اپنے اندر پوتر پریورتن پیدا کرنے کا آدیش فرمایا ہے۔ روزوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ آدیش دیے ہیں، اور اس کے پرینام میں ان پر عمل کرنے کی وجہ سے ہمیں اپنا ساندھیہ پردان فرمانے اور دعا کی سویکارتا کی خوشخبری سنائی ہے۔ ان میں سے کچھ آیات میں نے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیات میں جو میں نے تلاوت کی ہیں روزوں کی انواریتا کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اسی پرکار یہ بھی بتا دیا کہ یدی بیماری یا کوئی اور وید کارن ہے تو روزوں سے ودائی کی آوشکتا میں پھر ان کو بعد میں پورا کرنا چاہیے۔ روزوں سے ودائی، روزوں سے رخصتی کی اوستھا میں پھر ان کو بعد میں پورا کرنا چاہیے، یا پھر اس کا فدیہ ہے اگر کوئی بالکل پورا نہ کر سکے۔ بیماری کوئی لمبی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ فدیہ یدی بعد میں روزے رکھنے کی شکتی ہو جائے پھر بھی دینا بہتر ہے، یدی مالی لحاظ سے کسی کو اس کی طاقت ہے۔ پھر قرآن کریم کی مہتوتا اور اس کے اوترن کے بارے میں بھی بتا کر ہمیں یہ بتایا کہ اس کا پڑھنا اور اس پر عمل کرنا اور ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا عمل کرنا ہمارے لیے ہدایت اور ایمان میں مضبوطی کا مادھیم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے سمبندھ قائم کرنے اور اس کی بھیجی ہوئی شکشا کو سمجھنے کا بھی مادھیم ہے۔
اور پھر ہمیں یہ خوشخبری دی کہ میرے بندوں کو بتا دے کہ ہے نبی، میں ان کے نکٹ ہوں، دعاؤں کو سنتا ہوں، سویکار کرتا ہوں۔ اور رمضان کے مہینے میں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نچلے آسمان پر آ جاتا ہے، ارتھات اپنے بندوں کی دعاؤں کو بہت ادھک سنتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یدی تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری دعائیں سنوں تو پھر تمہیں بھی میری باتوں کو ماننا ہوگا، میں نے جو آدیش دیے ہیں ان پر عمل کرنا ہوگا، کیول رمضان کے مہینے میں نہیں بلکہ سدیو زندگیوں کا حصہ بنانا ہوگا۔ ان نیکیوں کو اور اپنے ایمانوں کو مضبوط کرنا ہوگا۔ عطا قبولیت دعا کے لیے بھی کچھ شرطیں ہیں۔ ہم جب ان شرائط کے انوسار اپنی دعاؤں میں سندرتا پیدا کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے نکٹ اور دعاؤں کو سننے والا پائیں گے۔ اس وقت میں دعاؤں کے حوالے سے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کچھ اپدیش پیش کر کے اس کی مہتوتا اور ہمیں جو اپنی عملی حالتوں کو صحیح کرنا چاہیے اس کے سمبندھ میں دعا کی سویکارتا کی شرائط کیا ہیں اور اس کا فلسفہ اور اس کی گہرائی کے بارے میں جو ورنن فرمایا، آپ نے اس میں سے کچھ پرستت کروں گا۔ ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو سطحی طور پر دعا کر کے پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعائیں سویکار نہیں کی، مانو کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نے ایک کام کہا جس کو اس نے ماننا چاہیے تھا، ارتھات ہم اس سے اللہ کی شرن چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے آدیشوں کا پابند ہے، جو چاہے وہ کہیں، جس طرح چاہے وہ کہیں، جو چاہیں ان کے عمل ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ پابند ہے کہ ہماری باتیں سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسپشٹ فرما دیا، یہ نہیں ہوگا، پہلے تمہیں میری باتیں ماننی ہوں، اپنے عملوں کو قرآنی شکشا کے انوسار ڈھالنا ہوگا۔ رمضان کے مہینے میں جب نیکیوں کا ماحول بنا ہے، پٹھن پاٹھن کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے، تو میرے آدیشوں اور اپدیشوں کو دیکھ کر غور کرو، سنو اور ان پر عمل کرو۔ اپنے ایمانوں کا جائزہ لو کہ کتنے مضبوط ایمان ہیں تمہارے۔ کسی مشکل میں پڑنے پر، وپتی آنے پر ایمان ڈگمگا تو نہیں رہے۔ بہرحال یہ ایک ایسا وشے ہے جس میں قدم بندے نے ہی پہلے اٹھانا ہے، اور جب اس کی انتہا ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور کرپا جوش میں آتی ہے، اس کا فضل جوش میں آتا ہے۔ عطا اس بات کو سمجھانا ہمارے لیے بہت آوشک ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک افسر پر فرماتے ہیں کہ دعا اسلام کا وشیش گورو ہے اور مسلمانوں کو اس پر بڑا ابھیمان ہے، پرنتو یاد رکھو یہ دعا زبانی بک بک کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے کہ دل خدا تعالیٰ کے بھے سے بھر جاتا ہے اور دعا کرنے والے کی روح پانی کی طرح بہہ کر خدا کے سمکش گرتی ہے اور اپنی کمزوریوں اور کوتاہیوں کے لیے سور شکتیمان خدا سے طاقت اور قوت اور مغفرت چاہتی ہے، اور یہ وہ اوستھا ہے کہ اسے دوسرے شبدوں میں موت کہہ سکتے ہیں۔ جب یہ اوستھا پریاپت ہو جائے تو نسندیہ سمجھو کہ سویکارتا کا مارگ اس کے لیے کھولا جاتا ہے، اور وشیش شکتی اور کرپا اور سدھڑتا بدیوں سے بچنے اور نیکیوں پر سدھڑ رہنے کے لیے پردان ہوتی ہے۔ یہ مادھیم سب سے بڑھ کر زبردست ہے۔ عطا یہ ہے دعا کا ڈھنگ اور اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ پانے کا مارگ اور دعا کو سویکار کرنے کا طریق اور گناہوں سے پوتر ہونے کا مارگ۔ آج کل یہ پرشن بڑا سادھارن کیا جاتا ہے کہ ہمیں کس طرح گیات ہو
کہ ہمارے گناہ معاف ہو گئے اور اللہ تعالی ہم سے پرسن ہیں۔ یہاں اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک سدھانت ورنن فرما دیا کہ یدی اللہ تعالیٰ سے واستوک سمبندھ قائم ہو جاتا ہے، جو استھائی سمبندھ ہے جس کے لیے انسان نے واستوک کوشش کی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی کرپا ہوتی ہے جو اسے برائیوں سے بچنے کی شکتی پردان کرتی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ برائیوں سے انسان بچتا ہے، بلکہ نیکیاں کرنے اور سدیو نیکیاں کرنے کی شکتی پردان ہوتی ہے۔ یدی یہ نہیں تو انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ پا لیا ہے۔ اتیو واستوک عابد انسان اس وقت بن سکتا ہے جب اس پرکار سوچنے والا ہو اور اس کے انوسار کرم کرنے والا ہو، اور اس کے لیے ہمیں اس رمضان میں پریاس بھی کرنے چاہیے۔ دعا کے حوالے سے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کچھ باتیں آپ کے سامنے پرستت کروں گا۔ قبولیت دعا کے مسئلہ کو ورنن فرماتے ہوئے ایک افسر پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دعا کی سویکاریتا کا مسئلہ واستوک روپ میں دعا کے مسئلے کی ایک شاخ ہے، اور یہ نیم کی بات ہے کہ جس ویکتی نے اصل کو سمجھا ہوا نہیں ہوتا، اس کو شاخ کے سمجھنے میں پیچیدگیاں واقع ہو جاتی ہیں اور دھوکے لگتے ہیں۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیاد کو سمجھنے کی آوشکتا ہے۔ یدی وہ بنیادی چیز نہیں سمجھ آ رہی تو جتنی مرضی کوشش اس کے بندو کے سمجھنے میں ویاکھیائیں ہوں، وستار ہو، وہ سمجھ نہیں آ سکتے۔ فرمایا کہ دعا کی آکرتی یہ ہے کہ ایک پوتر بندہ اس کے رب میں ایک سمبندھ قائم کرتا ہے، ارتھات جذب کرنے کا ایک سمبندھ ہے، ارتھات پہلے خدا تعالیٰ کی رحمانیت بندے کو اپنی اور کھینچتی ہے، پھر بندے کی سچائی کی کوششوں سے خدا تعالیٰ اس کے نکٹ ہو جاتا ہے، اور سچائی اور سچے دل سے کوششیں ہوں گی یدی بندے کی، تو پھر خدا تعالیٰ بندے کے نکٹ ہو جاتا ہے، اور دعا کی اوستھا میں سمبندھ میں ایک وشیش تھان پر پہنچ کر اپنے وشیش وچترتائیں پیدا کرتا ہے۔ وچتر قسم کی وشیشتائیں پرکٹ ہوتی ہیں جس وقت بندہ کسی سخت مشکل میں گرست ہو کر خدا تعالیٰ کی اور پورن وشواس اور پورن آشا اور پورن پریم اور پورن آگیاکاریتا اور پورن ہمت کے ساتھ جھکتا ہے، اور نہایت درجہ کا بیدار ہو کر غفلت کے پردوں کو چیرتا ہوا فنا کے میدان میں آگے سے آگے نکل جاتا ہے۔ پھر آگے کیا دیکھتا ہے کہ خدا ہے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی ساتھی نہیں، تب اس کی روح اس کے سمکش سر رکھ دیتی ہے۔ کیول اس کو خدا ہی خدا نظر آتا ہے، ہر وستو غائب ہو جاتی ہے، نظر سے دنیا کو کوئی واستوکتا اس کے سامنے نہیں رہتی، کسی بھی چیز کی کوئی واستوکتا نہیں رہتی، کیول خدا ہوتا ہے۔ ایسی اوستھا پیدا ہو جاتی ہے، اور جب خدا کو دیکھتا ہے تو اس کے سمکش پھر اس کی روح سر رکھ دیتی ہے، اور قوت جذب جو اس کے اندر رکھی گئی ہے وہ خدا تعالیٰ کی کرپا کو اپنی اور کھینچتی ہے۔ بندے کے اندر بھی ایک شکتی، آکرشت کرنے کی ایک شکتی رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو کرپائیں ہیں اس کو کھینچنا شروع کر دیتی ہے، تب اللہ جل شانہ اس کام کو پورا کرنے کی طرف آکرشت ہوتا ہے اور اس دعا کا اثر تمام وستوؤں پر ڈالتا ہے۔ وہ جو بنیادی وستوئیں جو بھی اس کام کو کرنے کے لیے آوشک ہیں، جو چیزیں بھی آوشک ہیں، جو انیواریہ ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا پربھاو ڈالتا ہے، جن سے ایسی وستوئیں پیدا ہوتی ہیں جو اس ارتھ کے پراپت کرنے کے لیے آوشک ہیں۔ ادھارنتا یدی بارش کے لیے دعا ہے تو بعد
دعا کی قبولیت کے وہ سب پراکرتک کارن جو بارش کے لیے آوشک ہوتے ہیں اس دعا کے پربھاو سے پیدا کیے جاتے ہیں، اور اکال کے لیے بد دعا ہے تو قادر مطلق سرو شکتیمان وپریت کارنوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا جس قدر ہزاروں چمتکار انبیاء سے پرکٹ میں آئے ہیں یا جو کچھ اوتاروں نے ان دنوں تک وچتر اور کرامات دکھلاتے رہے اس کا اصل سروت یہی دعا ہے، اور اکثر دعاؤں کے پربھاو سے ہی اسی طرح کے خدا تعالیٰ کے تماشے دکھلاتے رہے ہیں۔ قرآن شریف بھی اسنکھے بھوشیہ وانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے اترکت ہم دیکھتے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے یگ میں بھی بہت بھوشیہ وانیاں پوری ہوئیں، بہت ساری باتیں پوری ہوئیں، بہت نیک لوگوں کو نیک خوابیں آتی ہیں، پوری ہوتی ہیں، دعاؤں کے پربھاو ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اسی اوستھا میں ہوتی ہیں جب وشیش ہو کر بندہ اللہ تعالیٰ کے سمکش جھکتا ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری راہ میں پریاس کرے گا ہم اس کو اپنی راہ دکھلائیں گے۔ کوشش پہلے بندے کے ذمہ ڈالی کہ تم نے کوشش کرنی ہے، یہ تو وعدہ ہے، اور ادھر یہ دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ کوشش کرو میں تمہیں اپنی راہ دکھلاؤں گا، اور دوسری طرف یہ دعا بھی سکھلائی کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے۔ عطا انسانوں کو چاہیے کہ اس کو درشٹیگت رکھ کر نماز میں رو رو کر گر گڑا کر دعائیں کریں اور آشا رکھیں کہ وہ بھی ان لوگوں میں سے ہو جائیں گے جو پرگتی اور وویک پراپت کر چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس سنسار سے بنا دیکھے ہی اندھا اٹھایا جائے۔ اسی لیے فرمایا من کانا فی ہذہ الاعمی فہو فی الآخرۃ الاعمی، کہ جو اس سنسار میں اندھا ہے وہ اس سنسار میں بھی اندھا ہے، ارتھات ادھیاتمک لحاظ سے اندھا ہے۔ جو اس سنسار میں دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا، جس نے دعاؤں کے ادیشیہ کو نہیں پہچانا، جس نے دعاؤں کے پربھاو کو نہیں پہچانا اور دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، اور پھر اگلے سنسار میں بھی اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ نہیں پا سکتا۔ اتہ آپ فرماتے ہیں کہ آخرت کی تیاری اس سنسار سے ہونی چاہیے، اس کی تیاری کرو۔ فرمایا کہ ادیشیہ یہ ہے کہ اس سنسار کے دیکھنے کے لیے، اس سنسار کے دیکھنے کے لیے اسی سنسار سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں، اس سنسار کے دیکھنے کے لیے اسی سنسار سے ہم کو آنکھیں لے جانی ہیں۔ اگلے سنسار کو یدی دیکھنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ساندھیہ پانے والے سنسار کو، تو پھر اسی سنسار سے ہمیں اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں لے جانی ہوں گی۔ اگلے سنسار کو محسوس کرنے کے لیے گیانیندریوں کی تیاری اسی سنسار میں ہوگی۔ اتہ کیا یہ گمان ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وعدہ کرے اور پورا نہ کرے؟ فرمایا کہ اندھے سے مراد وہ ہیں جو آدھیاتمک گیان اور آدھیاتمک آنند سے ونچت ہیں۔ ایک ویکتی کو تقلید سے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا اندھی تقلید ہو رہی ہے، اس بات پر کیول اندھا ایمان ہے اور اندھی تقلید ہے، انوکرن کر رہا ہے، عمل کوئی نہیں، کیول انوکرن ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا ہوں اس لیے میں مسلمان ہوں، مسلمان کہلاتا ہے۔ دوسری اور اسی اور ایک عیسائیوں کے گھر میں پیدا ہو کر عیسائی ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے ویکتی کو خدا، رسول اور قرآن کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کے دین سے محبت بھی آپتی کے یوگیہ ہے۔ جو انوکرن کر رہا ہے اس کی دین سے محبت بھی آپتی کے یوگیہ ہے۔ خدا اور رسول کا اپمان کرنے والوں میں اس کا ورنن ہوتا ہے۔
خدا اور رسول کا اپمان کرنے والوں میں اس کا ورنن ہوتا ہے۔ اسی کی وجہ سے کیول اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے ویکتی کی آدھیاتمک آنکھ نہیں، اس میں محبت دین نہیں۔ محبت والا محبوب کے ورد کیا کچھ پسند کرتا ہے، محبت کرنے والا محبوب کے ورد کیا کچھ پسند کرتا ہے؟ یدی محبت ہو تو محبوب کے ورد تو کچھ نہیں پسند کرتا۔ محبت کرنے والا اپنے پریے کے ورد ادیشیہ اللہ تعالیٰ نے سکھلایا ہے کہ میں تو دین دینے کو تیار ہوں اور یدی تو لینے کو تیار ہے، اطے یہ دعا کرنا ہی اس ہدایت کو لینے کی تیاری ہے۔ اطے ان دنوں میں یہ دعا بہت کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پر چلائے، دلوں کو بھی پاک کر کے حقیقی عابد بنائے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کا حق ادا کرنے والا بھی بنائے، نہ کہ آج کل جس طرح کٹر وادی کر رہی ہیں ان کی طرح ہو جائیں۔ خدا اور اس کے رسول کے نام پر اتیاچار کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے اتیاچاروں سے بھی بچائے ہر ایک کو۔ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس قدر گناہ گار ہو گئے ہیں کہ اب خدا تعالیٰ ہمیں بخشے گا نہیں۔ پرشن بھی پوچھ لیتے ہیں کہ کتنا گنہ گار آدمی بخشا جاتا ہے، اور پھر ادھک اس بات پہ کہ ہم بخشے نہیں جائیں گے اور گناہوں میں گرست ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اصل میں تو شیطان ایک وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے ان کے ہردے میں، خدا تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے اپنے حربے پریوگ کر رہا ہوتا ہے شیطان، اور ایسے لوگ پھر شیطان کے ہاتھوں میں کھیلتے رہتے ہیں۔ لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں شیطان کے اس حملے اور چنگل سے نکلنے کا مارگ ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہوں کی اتیادھکتا اتیادی کا خیال کر کے دعا سے کداپی باز نہ رہے، ہرگز نہ رکو کہ بہت دعا ہو گئی، بہت گناہ ہو گئے ہیں۔ فرمایا کہ دعا ایک زہر کو کاٹنے والی اوشدھی ہے، اطے دعا سے دیکھ لے گا کہ گناہ اسے کیسے برا لگنے لگا۔ دعا ہی تو علاج ہے گناہوں سے بچنے کا۔ جب دعا کرو گے مستقل مزاجی سے تو دیکھو گے کہ گناہ بھی برے لگنے لگے اسے، شیطان دوڑ جائے گا، اور جو لوگ دہریت میں ڈوب کر دعا کی قبولیت سے نراش رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دھیان نہیں کرتے، انتتہ انبیاء اور ان کے پربھاو کے بھی انکاری کرنے والے ہو جاتے ہیں، پھر دین سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں اور پھر انبیاء سے دور ہوتے ہیں، ناستکتا تک پہنچ جاتے ہیں دین سے ہٹتے ہٹتے۔ اطے اسلام ایسے لوگوں کو بھی آشا کی کرن دکھلاتا ہے جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ اسی لیے افسر پیدا کرنے کے لیے کہ کس طرح گناہوں سے توبہ کرنی ہے، وہ ماحول پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر ورش ہمیں دکھاتا ہے۔ اطے اس مہینے سے لابھ اٹھانا چاہیے، اپنے ایک الہام کا ورنن کرتے ہوئے کہ اجیب کلو دعاؤ کا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میرے ساتھ میرے مولا کریم کا اسپشٹ وعدہ ہے کہ اجیبو کلو دعاؤ کا، پرنتو میں خوب سمجھتا ہوں کہ کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے نقصان پہنچتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر دعا سے مراد یہ نہیں کہ ہر دعا سنی جائے گی، وہ دعائیں، لیکن یدی کل سے مراد یہ ہے کہ جن کے نہ سننے سے ہانی پہنچتی ہے، لیکن یدی اللہ تعالیٰ تربیت اور اصلاح چاہتا ہے تو رد کرنا ہی سویکار کرنے کے جیسا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کسی دعا میں ناکام رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے دعا رد کر دی، حالانکہ خدا تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے۔ وہ اسویکاریتا کی اوستھا میں سویکار ہوتی ہے، کیونکہ اس کے لیے پیچھے اور واستو میں بہتری اور بھلائی اس کے اسویکار میں ہوتی ہے۔ انسان چونکہ نادان ہے
اور بھوشیہ نہیں جانتا بلکہ ورتمان دیکھتا ہے، اس لیے اس کو اچت لگتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کرے اور وہ ظاہر اس کے مفید ارتھ پرینام دائک نہ ہوں تو خدا پر کدھارنا نہ کرے، اس نے میری دعا نہیں سنی، وہ تو ہر ایک کی دعا سنتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، راز اور بھید یہی ہوتا ہے داعی کے لیے۔ خیر اور بھلائی رد دعا میں ہوتی ہے، ارتھات دعا کرنے والا ہے کے لیے خیر اور بھلائی اسی میں ہے کہ دعا نہ سنی جائے۔ پھر اسی بات کا اور وستار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، دعا کا سدھانت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول دعا میں ہمارے انومان اور اچھا کے انوسار نہیں ہوتا۔ دیکھو بچے کس قدر اپنی ماؤں کو پیارے ہوتے ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی قسم کا کوئی کشٹ نہ پہنچے، لیکن یدی بچہ بیہودہ طور پر اصرار کرے اور رو کر تیز چاقو یا آگ کا روشن چمکتا ہوا انگارہ مانگے تو کیا ماں باوجود سچی محبت کے اور حقی اور واستوک پریم کے کبھی گوارا کرے گی کہ اس کا بچہ آگ کا انگارہ لے کر ہاتھ جلا لے یا چاقو کی تیز دھار پر ہاتھ مار کر ہاتھ کاٹ لے؟ کداپی نہیں۔ اسی سدھانت سے دعا کی سویکارتا کا سدھانت سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا میں سوئم اس بات میں ایک تجربہ رکھتا ہوں کہ دعا میں جب کوئی بھاگ ہانیکارک ہوتا ہے تو دعا کداپی سویکار نہیں ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ ساری دعائیں میری سویکار ہو گئیں، اللہ تعالیٰ اچت جانتا ہے، اس کو بھوشیہ کا علم ہے۔ جب کوئی بات اس دعا میں ہانیکارک ہوتی ہے، نقصان دہ ہوتی ہے تو قبول نہیں ہوتی میری وہ دعا۔ فرمایا یہ بات خوب سمجھ آ سکتی ہے کہ ہمارا علم یقینی اور صحیح نہیں ہوتا۔ بہت سے کام ہم اتیدھک پرسنتا سے پوتر سمجھ کر کرتے ہیں اور اپنے وچار میں ان کا پرینام بہت ہی مبارک سمجھتے ہیں، پرنتو پرینام ایک دکھ دائک اور مصیبت ہو کر چمٹ جاتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ادہرنیں آج کل ہم دیکھتے ہیں۔ پرتی دن کی ڈاک میں نے دیکھا ہے، لوگوں کے خط آتے ہیں کہ دعا کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں، زبردستی ایک کام کو کرنے کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں، پھر اس کے پرینام اچت نہیں نکلتے، پھر اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے کہ ہم نے دعا بھی بہت کی تھی، بڑا صدقہ خیرات دے کر یہ کام شروع کیا تھا، پھر بھی اس کا پرینام نیک نہیں نکلا یا وہ سویکار نہیں ہوئی ہماری دعا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنے والی بات ہے کہ دعا جو اتیدھک سیما تک پہنچانے والی بات ہے وہ پہنچائی، اللہ تعالیٰ سے وہ سمبندھ قائم جو کرنا چاہیے تھا وہ ہوا، یدی نہیں تو پھر زبانی جمع خرچ ہی ہے۔ جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یدی دعا کو انتہا تک پہنچا دیا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کام کو رد کر دیا یا اس کے پرینام نہیں نکلے تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہی ادیشیہ تھا، اسی میں لابھ تھا انسان کا، اور یدی غلطی کی وجہ سے زور دیتا ہے انسان تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ پر شکوہ کرنے کے اترکت استغفار کرنا چاہیے، میرے سے غلطی ہوئی، میں اس پر زیادہ زور دیتا رہا جو میرے حق میں نہیں تھی بات۔ کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے دعا کے لیے اللہ تعالیٰ کے کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، یدی بہتر نہیں ہے تب بھی قبول کر لے۔ کچھ رشتے میں بھی ایسا ہوا، اللہ تعالیٰ نے دعا سن لی، اس کی ہو گیا رشتہ جہاں وہ پسند کرتا تھا، اس کے کچھ سمے بعد الگ ہو گئے، تو ایسی دعائیں پھر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کئی بار اللہ تعالیٰ سبق دینے کے لیے بھی انسان کو سکھا دیتا ہے، اس کی دعائیں کچھ سویکار کر لیتا ہے جو اس کے حق میں نہیں اچھی ہوتی، پھر پرینام جب سامنے آتا ہے پھر وہ توبہ استغفار کرتا ہے۔ بہرحال فرمایا آپ نے کہ ادیشیہ یہ
کہ اچھائیں انسانی سب پر صادر نہیں کر سکتے، سب صحیح ہیں، کیونکہ انسان غلطی اور بھول کے جوڑ سے بنا ہوتا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، اس لیے ہونا چاہیے اور ہوتا ہے کہ کچھ اچھائیں ہانیکارک ہوتی ہیں، اور یدی اللہ تعالیٰ اسے سویکار کر لے تو یہ بات کرپا کی درشٹی سے اسپشٹ ورودھ ہے۔ کچھ اچھائیں ہانیکارک بھی ہوتی ہیں۔ یدی اللہ تعالیٰ صحیح پیارا بندہ ہے، یدی اللہ تعالیٰ کا صحیح پیارا بندہ ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اس کے لیے، کیونکہ اس کی کرپا کے پد کے ورودھ ہے۔ یہ بات اپنے پیاروں کو کبھی ہانی نہیں پہنچاتا۔ اس پرکار سے فرمایا یہ ایک سچا اور وشوسنیہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو سویکارتا کا سوبھاگیہ پردان کرتا ہے، پرنتو ہر چھوٹی بڑی بات کو نہیں، ہر الٹی سیدھی بات کو نہیں، ویکتی کے لیے نہیں ہے، کیونکہ جوش نفس کی وجہ سے انسان انجام کو نہیں دیکھتا اور دعا کرتا ہے، فکر ہی نہیں ہوتی اس کو کہ کیا پرینام نکلے ہیں اس کے، پرنتو اللہ تعالیٰ جو حقیقی اور بھوشیہ کا گیان رکھنے والا ہے، وہ ان ہانیوں اور برے پریناموں کو دیکھ کر جو اس دعا کے ادھین ہیں بصورت قبول دعائی کو، دعا کرنے والے کو ہو سکتے ہیں، اسے رد کر دیتا ہے، اور یہ رد دعا ہی اس کے لیے قبول دعا ہوتا ہے۔ اپنے پریجنوں کے لیے خدا تعالیٰ کا یہ سدھانت ہے، اتہ ایسی دعائیں جن میں انسان حوادثات اور صدمات سے سرکشت رہتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے، پرنتو ہانیکارک دعاؤں کو اسویکارتا کے روپ میں رد فرما دیتا ہے۔ فرمایا کہ مجھے یہ الہام بار بار ہو چکا ہے، جیسا کہ پہلے ورنن ہوا کہ اجیب کلو دعا کا، دوسرے شبدوں میں یوں کہو کہ ہر ایک ایسی دعا جو پرتیک درشٹی سے لابھدائک اور مفید ہے قبول کی جائے گی۔ یہ وستار فرمایا آپ نے، اس کی جو منافع بخش لابھدائک دعا ہے وہ قبول کی جائے گی۔ فرمایا کہ میں جب اس وچار کو اپنے دل میں پاتا ہوں تو میری روح آنند اور خوشی سے بھر جاتی ہے۔ جب مجھے یہ اول الہام ہوا، قریباً 25 یا 30 ورش کا سمے ہوتا ہے، تو مجھے بہت ہی پرسنتا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میری دعائیں جو میرے یا میرے لوگوں کے سمبندھ میں ہوگی اوشیہ قبول کرے گا۔ پھر میں نے خیال کیا کہ اس معاملے میں کنجوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک انعام الہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سیمیوں کی وشیشتاؤں میں فرمایا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اتہ میں نے اپنے متروں کے لیے یہ سدھانت کر رکھا ہے کہ چاہے یاد دلائیں یا نہ دلائیں، کوئی بڑی بات پیش کریں یا نہ کریں، مشکل معاملہ پیش کریں یا نہ کریں، ان کی دینی اور دنیاوی بھلائی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ دعا کی سویکارتا کے شرائط کے بارے میں وستار سے ورنن کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، یہ بھی بحضور دل سن لینی چاہیے کہ قبول دعا کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں، ان میں سے کچھ تو دعا کرنے والے کے سمبندھ میں ہوتی ہیں اور کچھ دعا کروانے والے کے سمبندھ میں۔ دعا کرانے کے لیے آوشک ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھے اور ڈر کو درشٹیگت رکھے، اور یہ بڑی مہتوپورن بات ہے۔ جو دعا کے لیے کہنے والا ہے اس کے لیے بھی آوشک ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بھے اور ڈر کو سامنے رکھے، سدیو اس کے دنڈ سے ہر سمے ڈرتا رہے۔ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ نسپرہ ہے، ہر سمے اللہ تعالیٰ کا بھے ہونا چاہیے اس کے دل میں، اور صلح کاری اور خدا پرستی اپنا چلن بنائے۔ یہ آوشک چیزیں ہیں۔ صلح کاری اور خدا پرستی اپنا دنچریا بنائیں، سیم اور راست بازی سے خدا تعالیٰ کو خوش کرے، تو ایسی اوستھا میں دعا کے لیے سویکارتا کے مارگ کھولے جاتے ہیں۔
جب ایسی اوستھا پیدا ہو جاتی ہے، یہ ساری شرطیں پوری ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر دروازہ کھولتا ہے دعا کی سویکارتا کا، اور یدی وہ خدا تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے، اسے بگاڑ اور جنگ قائم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آدیشوں پر نہیں چلتا، حقوق اللہ حقوق العباد کی ادائیگی بھی نہیں کرتا، تو فرمایا اس کی شرطیں اور غلط کار دعا کی راہ میں ایک روک چٹان ہو جاتی ہیں، دیوار بن جائیں گی، روک بن جائیں گی، چٹان کی بھانتی کھڑی ہو جائیں گی، اور سویکارتا کا مارگ اس کے لیے بند ہو جائے گا۔ اسی لیے سویکارتا، دعا کی سویکارتا کا مارگ بند ہو جاتا ہے، نہ اس کی دعا نہ اس کی دعا سویکار ہوتی ہے اپنی، نہ جس سے وہ دعا کروا رہا ہے اس کی دعائیں اس کے حق میں سویکار ہوتی ہیں۔ فرمایا عطا ہمارے دوستوں کے لیے انیواریہ ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو نشٹ ہونے سے بچائیں اور ان کی راہ میں کوئی روک نہ ڈال دیں جو ان کی انوچت حرکتوں سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ یدی یہ کرم صحیح نہیں ہے تو پھر میری دعائیں بھی تمہارے حق میں سویکار نہیں ہوں گی، بلکہ تمہارے کرم روک بن جائیں گے ان کی قبولیت کے مارگ میں۔ پھر دعا کی قبولیت کے لیے یہ بھی آوشک ہے کہ اعتقادی لحاظ سے مضبوط ہو انسان، یہ بنیادی شرط ہے، اور عمل صالح کرنے والے ہوں، اور عمل صالح کا پہلے بھی ورنن آ گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، میری باتوں پر لبیک کہو، میری مانو۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں کا مثبت اتر دینا، ان پر عمل کرنا، یہی ایک بنیادی وستو ہے۔ پھر دعاؤں کی سویکارتا کے لیے آوشک ہے، اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سچی بات ہے کہ جو ویکتی کرم سے کام نہیں لیتا وہ دعا نہیں کرتا بلکہ خدا کی آزمائش کرتا ہے، اس لیے دعا کرنے سے پہلے اپنی تمام طاقتوں کو خرچ کرنا آوشک ہے، اور یہی معنی اس دعا کے ہیں۔ پہلے انیواریہ ہے کہ انسان اپنی اعتقاد اعمال میں نظر کرے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی عادت ہے کہ اصلاح اسباب کے پیرائے میں ہوتی ہے۔ سامان مہیا ہوں گے جو اصلاح کے لیے آوشک ہیں، اپنی حالتیں درست کرو گے تو پھر درست کرنے کی کوشش کرو گے تو پھر اصلاح بھی ہوگی۔ فرمایا کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا کارن پیدا کر دیتا ہے جو اصلاح کا کارن ہو جاتا ہے۔ یدی دعا سچے دل سے کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسا کارن پیدا کر دیتا ہے جو اصلاح کا کارن بن جاتا ہے۔ وہ لوگ اس تھان پر ذرا وشیش دھیان کریں جو کہتے ہیں کہ جب دعا ہوئی تو اسباب کی کیا آوشکتا ہے۔ وہ نادان سوچیں کہ دعا بجائے خود ایک رہسیہ کارن ہے، جو دعا کرنا ہے وہ بھی تو ایک کارن ہے نا، جو دوسرے کارنوں کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایاک نعبدو کا تقدم ایاک نستعین پر جو کلمہ دعائیہ ہے، اس بات کا وشیش وستار کر رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور پھر تجھ سے سہایتا چاہتے ہیں کہ ہمارے کام ہو جائیں۔ اس کاریہ کا وشیش وستار کر رہا ہے۔ ادیشیہ اللہ تعالیٰ ہم یوں ہی نہیں دیکھ رہے کہ وہ کارنوں کا کرتا ہے، کارن پیدا کرتا ہے انسانوں کے لیے۔ دیکھو، پیاس کے بجھانے کے لیے پانی، بھوک کو مٹانے کے لیے آہار پردان کرتا ہے، پرنتو کارنوں کے مادھیم یہ نہیں ہے کہ یوں ہی پیاس بجھ گئی یا پانی ویسے ہی آسمان سے ایک دم آ گیا جادو کی طرح، یا آہار پراپت ہو گیا۔ کارن پیدا ہوتے ہیں، مادھیم پیدا ہوتے ہیں، جن کے مادھیم سے پانی بھی ملتا ہے اور کھانا بھی ملتا ہے۔ اتہ یہ سلسلہ کارنوں کا یوں ہی چلتا ہے۔ خدا اوشیہ کارنوں کا کرتا اوشیہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کے یہ دو نام ہی ہیں، کان اللہ عزیزاً حکیم۔ عزیز تو یہ ہے کہ ہر ایک کام کر دینا، اور حکیم یہ ہے کہ ہر ایک کام
کسی حکمت سے اوسر اور موقع کے اچت اور صحیح سمے پر کر دینا۔ دیکھو، پرندوں اور پودوں میں بھن بھن پرکار کی وشیشتائیں رکھی ہیں۔ تربت ہی کو دیکھو کہ وہ 1-2 تولہ تک دست لے آتی ہے۔ ایسا ہی سکمونیہ، اللہ تعالیٰ اس بات پر تو قادر ہے، یوں ہی دست آ جائے یا پیاس بدوں پانی کے بجھ جائے۔ قدرت ہے اللہ تعالیٰ کے پیٹ کھول دے اور پانی سے بغیر پیاس بجھ جائے، پرنتو چونکہ عجائب قدرت کا گیان بھی آوشک تھا، اللہ تعالیٰ جو چیزیں پیدا کی ہیں یہ وچتر ہیں، قدرت کی ان کو علم کرانا بھی آوشک تھا، کیونکہ جس قدر گیان اور علم وچتر قدرت کا وسیع بڑھتا جاتا ہے، اس قدر انسان اللہ تعالیٰ کی وشیشتاؤں پر گیان پراپت کر کے ساندھیہ پراپت کرنے کے یوگیہ ہوتا جاتا ہے۔ پودوں اور جانوروں سے ہزاروں قسم کی وشیشتائیں معلوم ہوتی ہیں۔ یدی انسان کی آدھیاتمک آنکھ دیکھے تو یہ جو چیزیں پیدا کی ہیں ایک خدا نے، جو ایک ایشور واد سائنسدان جو ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے سائنسدان جو ہیں، اور ہر ایجاد پر یہ ہر چیز کو دیکھ کر اس پر غور کر کے اللہ تعالیٰ کے استتو کا ثبوت ایک حاصل کرتا ہے اور اس کا ایمان بڑھتا ہے، لیکن دہریہ چاہے اس کو سنیوگ کہہ دیتا ہے، لیکن بہرحال فرمایا کہ یہ چمتکار قدرت اللہ نے دکھائے ہیں، اس لیے ہیں کہ تاکہ انسان کو پتہ لگے کہ ہر چیز کا ادیشیہ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ چاہے سیم کی مارگ دھارن کریں، کیونکہ سیم ہی ایک ایسی چیز ہے جس کو شریعت کا سارانش کہہ سکتے ہیں، اور یدی شریعت کو سارانش کے طور پر ورنن کرنا چاہیں تو مغز شریعت سیم ہی ہو سکتا ہے۔ سیم کے مدارج اور مراتب بہت سے ہیں، لیکن یدی طالب صادق ہو کر آرمبک شرینی اور مراحل کو مضبوطی اور شردھا سے طے کرے تو اس راستی اور طلب صدق کی وجہ سے اچ ستھان کو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، مانو اللہ تعالیٰ متقیوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ مانو کہ اس کا وعدہ ہے اور اس وعدے میں پیچھے نہیں ہوتا، جیسا کہ فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اتع جس حال میں تقویٰ کی شرط دعا کی سویکارتا کے لیے ایک نہ الگ کی جا سکنے والی شرط ہے، ایسی شرط ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا، چھوڑا نہیں جا سکتا، رد نہیں کیا جا سکتا، تو ایک انسان غافل اور بے راہ ہو کر یدی دعا کو سویکار کرانا چاہے تو کیا ہی بے وقوف اور گیان نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری جماعت کو انیواریہ ہے کہ جہاں تک سمبھو ہو پرتیک دن ان سے سیم کی راہوں پر قدم مارے، تاکہ دعا کی سویکارتا کا آنند پراپت کر سکے اور ایمان میں بڑھوتری میں حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پہ ایمان بھی لاؤ، اسی طرح ایمان بڑھے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام رحم کی قسمیں ورنن کرتے ہوئے فرماتے ہیں یہ یاد رہے کہ رحم 2 پرکار کا ہوتا ہے، ایک رحمانیت، دوسرا رحیمیت کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ رحمانیت تو ایسا فیضان ہے کہ جو ہمارے وجود اور ہستی سے بھی پہلے آرمبھ ہوا۔ ادھارنتا اللہ تعالیٰ نے پہلے پہل اپنے علم قدیم سے دیکھ کر اس پرکار کا زمین و آسمان اور ارضی اور سماوی وستوئیں ایسی پیدا کی ہیں جو سب ہمارے کام آنے والی ہیں اور کام آتی ہیں۔ ان سب وستوؤں سے انسان ہی عام طور پر لابھ اٹھاتا ہے۔ بھیڑ، بکری اور انیہ جانور جبکہ خود انسان کے لیے لابھ دائک شے ہیں تو کیا فائدہ اٹھاتے ہیں؟
یہ سب وستویں تو انسان کے لابھ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ انہوں نے کیا لابھ اٹھانے ہیں؟ دیکھو، شاریرک طور پر انسان کیسی کیسی لطیف اور اعلیٰ درجے کے آہار کھاتا ہے۔ اعلیٰ درجے کا گوشت انسان کے لیے ہے، ٹکڑے اور ہڈیاں کتوں کے واسطے ہیں۔ جسمانی طور پر حظوظ اور لذات انسان کو حاصل ہیں، جو جانور بھی اس میں شریک ہیں، پرنتو انسان کو وہ بدرجہ اعلیٰ پراپت ہے، اور روحانی لذات میں جانور شریک بھی نہیں ہیں۔ روحانی لذات میں جو ہے وہ کیول انسان کے لیے ہیں، جانور تو اس میں شامل ہی نہیں ہیں۔ عطا یہ دو قسم کی رحمتیں ہیں، ایک وہ جو ہمارے استتو سے پہلے پیش از وقت کے طور پر تقدمہ کی صورت میں ارتھات پہلے ہی تیار کر کے رکھی گئی ہیں، عناصر اتیادی اشیاء پیدا کی جو ہمارے کام میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ ہمارے وجود، خواہش اور دعا سے پہلے ہیں، ہمارے پیدا ہونے سے بھی پہلے کی چیزیں ہیں، ہماری اچھا سے بھی پہلے سے ہیں، یہ موجود ہیں، ہمارے دعا مانگنے سے بھی پہلے سے ہی موجود ہیں، جو رحمانیت کے تقاضے سے پیدا ہوئیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں، اور دوسری رحمت رحیمیت کی ہیں، ارتھات جب ہم دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ غور کیا جاوے تو معلوم ہوگا کہ قانون قدرت کا سمبند سدیو دعا سے سمبندت ہے۔ بعض لوگ آج کل اس کو دھرم میں نئی وستو سمجھتے ہیں۔ ہماری دعا کا جو سمبند خدا تعالیٰ سے ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے بھی ورنن کروں۔ فرمایا ایک بچہ ارتھات ایک انسان کا جو سمبند ہے دعا سے، وہ ورنن کیا۔ ایک بچہ جب بھوک سے بےتاب ہو کر دودھ کے لیے چلاتا ہے اور چیختا ہے تو ماں کے پستانوں میں دودھ جوش مار کر آ جاتا ہے۔ بچہ دعا کا نام بھی نہیں جانتا، لیکن اس کی چیخیں دودھ کو کیوں کر کھینچ کر لاتی ہے، اس کا ہر ایک کو تجربہ ہے۔ کئی بار دیکھا گیا ہے کہ مائیں دودھ محسوس بھی نہیں کرتی، پرنتو بچے کی چلاہٹ ہے کہ دودھ کو کھینچ لاتی ہیں۔ تو کیا ہماری چیخیں جب اللہ تعالیٰ کے سمکش ہوں تو وہ کچھ بھی نہیں کھینچ کر لا سکتی؟ آتا ہے، اور سب کچھ آتا ہے، پرنتو آنکھوں کے اندھے جو فاضل اور فلاسفر بنے بیٹھے ہیں وہ دیکھ نہیں سکتے۔ بچے کے سمبند میں ماں سے، جو بچے کا سمبند ماں سے ہے، اس کا سمبند اور رشتے کو انسان اپنے ذہن میں رکھ کر یدی دعا کے سدھانت پر غور کرے تو وہ بہت آسان اور سہل معلوم کر سکتا ہے۔ دوسرے پرکار کا رحم شکشا دیتا ہے کہ رحم مانگنے کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ مانگتے جاؤ گے ملتا جائے گا، ادعونی استجب لکم، کوئی مکھ کی بات نہیں، بلکہ یہ انسانی سرشت کا ایک انیواریہ انگ ہے۔ پھر اس بات کی مہتتا کو ورنن فرماتے ہوئے کہ مانگنا انسان کی وشیشتا ہے اور استجابت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، فرمایا کہ مانگنا انسان کی وشیشتا ہے اور سویکار کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ جو نہیں سمجھتا اور نہیں مانتا وہ جھوٹا ہے۔ بچے کی مثال جو میں نے ورنن کی ہے، پہلے ورنن کی ہے، اور جو آپ نے وہ دعا کی فلسفی خوب حل کر کے دکھاتی ہے۔ رحمانیت اور رحیمیت دو نہیں ہیں، اطاع جو ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو چاہتا ہے اسے مل نہیں سکتی۔ رحمانیت کی مانگ یہی ہے کہ وہ ہم میں رحیمیت سے فیض اٹھانے کی طاقت پیدا کرے۔ رحمانیت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اس نے تو ہمیں رستے دکھا دیے، بتا دیے، چیزیں بھی دے دیں، جو اس کی چیزیں ہم نے مانگ کے لینی ہیں اس کی ہمت پیدا کرتا ہے، اس کے لیے مادھیم پیدا کرتے ہیں۔ رحمانیت دعا کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحیمیت کو پراپت کرنے کی، فرمایا جو ایسا نہیں کرتا وہ کافر نعمت ہے، ارتھات نعمتوں کا انکار کرنے والا۔ ایاک نعبدو کے یہی ارتھ ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور ان ظاہری سامانوں اور وستوؤں کی رعایت سے جو تو نے عطا کیے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں، ان ظاہری اسباب کے دوارا سے۔ دیکھو یہ بھاشا کی ادھارن دے رہے ہیں آپ، جو عروق اور اسباب سے سرشٹی کی ہے، اس کی رگیں ہیں، نسیں ہیں، تھوک ہے یا اعصاب پٹھے ہیں، یہ سب چیزیں بھاشا کا حصہ ہیں، اسی سے بھاشا بنی،
یدی ایسا نہ ہوتا تو ہم بول نہ سکتے، ایسی بھاشا خشک ہو جاتی۔ زبان یدی خشک ہو جائے تو انسان بول نہیں سکتا، اس کی نسیں اور رگیں نہ ہوں گیلی تر اور ان کو ہر وقت تری مل رہی ہے، تب بھی نہیں انسان ہلا سکتا زبان۔ فرمایا ایسی زبان دعا کے واسطے پردان کی جو ہردے کے وچاروں تک کو ظاہر کر سکے، پھر وچاروں کو ظاہر کرنے کے لیے عطا کی ہم اس سے بول لیتے ہیں۔ یدی ہم دعا کا کام بھاشا سے کبھی نہ لیں تو یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ بہت سی بیماریاں ایسی ہیں کہ یدی زبان کو لگ جائیں تو ترنت ہی زبان اپنا کام چھوڑ بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ انسان گونگا ہو جاتا ہے۔ پتہ یہ کیسی رحیمیت ہے کہ ہم کو بھاشا دے رکھی ہے، ایسا ہی کانوں کی بناوٹ ہے، زبان دینا میرا خیال ہے، یہ رحمانیت کا شبد ہے۔ شاید بہرحال اللہ تعالیٰ نے بھاشا دے رکھی ہے، اس کی رحمانیت ہے یہ بھی ایسا ہی، اور پھر اس کا پریوگ جو ہے، اس کا پریوگ کرنے کا طریق ہمیں سکھایا، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں، یہ بھی رحیمیت ہے۔ ایسا ہی کانوں کی بناوٹ میں انتر آ جائے تو خاک بھی سنائی نہ دے۔ ایسا ہی ہردے کا حال ہے جو رونے اور گڑگڑانے کی اوستھا رکھی ہے اور سوچنے اور غور فکر کی شکتی رکھی ہے، یدی بیماری آ جائے تو سب قریباً ویرتھ ہو جاتا ہے۔ پاگلوں کو دیکھو کہ ان کے انگ کیسے ویرتھ ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ ہم کو انوارے نہیں کہ ہم خدا کی نعمتوں کی قدر کریں، اور یدی ان انگوں کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کرپا سے ہمیں پردان کیے ہیں ویرتھ چھوڑ دیں تو نسندہ ہم انکار کرنے والے ہیں۔ اتہ یاد رکھو کہ یدی اپنی شکتیوں اور طاقتوں کو ویرتھ چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو دعا کچھ بھی لابھ نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ جب ہم نے پہلے عطیہ سے کچھ کام نہیں لیا تو دوسرے کو کب ہم اپنے لیے لابھ دائق اور کارآمد بنا سکتے ہیں۔ یہ ادھارنیں دے کر آپ نے اسپشٹ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرو اور انہیں کام میں لاؤ جو اس کا اچتم کام ہے، اس سے اللہ تعالیٰ اس کا صحیح پریوگ مانگو، اور جب یہ ہوگا تو پھر ہی ایک بندہ حقیقی بندہ کا حق ادا کر سکتا ہے، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتا ہے، اور یہ شکر انسان یہ شکر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو آکرشت کرتا ہے، اور رحمانیت سے عطا کی ہوئی چیزیں رحیمیت سے پھر بھی حصہ لیتی ہیں، اور قبولیت دعا کے درشے انسان دیکھتا ہے۔ پھر اس کا اور وستار کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں عطیہ کا نعبد بتلا رہا ہے کہ اے رب العالمین، تیرے پہلے عطیہ کو بھی ہم نے ویرتھ اور برباد نہیں کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں یہ آدیش فرمایا ہے کہ انسان خدا تعالیٰ سے سچی بصیرت مانگے، کیونکہ یدی اس کی کرپا اور کرم اور دستگیری نہ کرے تو ونیت انسان ایسے اندھکار اور اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے کہ وہ دعا ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی کرپا ہے، وہی اس کا مارگ درشن کرتا ہے، وہی سہایتا کرتا ہے، انیتھا انسان تو ونیت ہے، وہ تو سنسار میں پھنسا ہوا ہے، اندھیرے میں پھنسا ہوا ہے دنیا کے۔ اس کا دعا کا افسر نہیں، اس کو دعا کا افسر نہیں مل سکتا۔ اتہ جب تک انسان خدا تعالیٰ کی اس کرپا کو جو رحمانیت کے فیضان سے اسے پہنچا ہے کام میں لا کر دعا نہ مانگے، کوئی پرینام اچت نہیں نکل سکتا۔ انسان کو ہر اوستھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی پڑتی ہے اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے۔ فرمایا میں نے سمے ہوا انگریزی قانون میں یہ دیکھا تھا کہ تقاوی کے لیے پہلے کچھ سامان دکھانا آوشک ہوتا ہے۔ تقاوی ہوتا ہے ایک رشی کا قرض جو زمیندار لیتے ہیں، یہاں بھی قرض لیتے ہیں، مورٹگیج اتیادی کہتے ہیں، تو کچھ اپنی رقم ڈالنی پڑتی ہے بیچ میں یا کوئی ضمانت دینی پڑتی ہے، سامان دکھانا آوشک ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ عمل پیش کرنا پڑتا ہے، عملی طور پر کچھ نہ کچھ پرستت کرنا پڑتا ہے۔ اسی پرکار قانون قدرت کی اور دیکھو کہ کچھ ہم کو پہلے ملا ہے اس سے کہ کیا بنایا۔ یدی عقل، ہوش، آنکھ، کان رکھتے ہو، نہیں بہکے ہو اور احمق اور دیوانگی کی اور نہیں گئے تو دعا کرو اور بھی فیض الہی ملے گا۔ یدی سب چیزیں ملی انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں اس سے بھی بہکے نہیں ہیں تو پھر دعا کرو
اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں دی ہیں تو فضل الہی بڑھے گا، اور محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہیں، انیتھا محرومی اور بدقسمتی کے لچھن ہیں۔ یدی نعمتوں کا اچت پریوگ نہیں ہے تو پھر دعائیں کوئی لابھ نہیں دیتی، اتہ محرومی اور بدقسمتی پھر رہتے ہیں انسان کے ساتھ، اتہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں قانون قدرت میں دعا کی سویکارتا کی نظیریں موجود ہیں، اور ہر یگ میں خدا تعالیٰ جیوت ادھارنیں بھیجتا ہے، اس لیے اس نے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم کی دعا فرمائی ہے۔ یہ خدا تعالیٰ کی اچھا اور قانون ہے، اور کوئی نہیں جو اس کو بدل سکے۔ اہدنا الصراط المستقیم کی دعا سے پایا جاتا ہے کہ ہمارے اعمال کو پورن کر، ہمارے اعمال کو پورن کر، پورن کر، پورن کر۔ ان شبدوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ظاہر تو سنکیت کے طور پر اس سے دعا کرنے کا آدیش معلوم ہوتا ہے، ظاہری طور پر دعا کرنے کا آدیش ہے، صراط مستقیم کی ہدایت مانگنے کی شکشا ہے، لیکن یہ آوشک ہے، یہی ہے اس کی اور اشارہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے سر پر ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں، ارتھات صراط مستقیم کی منزلوں کے لیے قواعد سلیم سے کام لے کر استعانت الہی کو مانگنا چاہیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین بتا رہا ہے کہ یدی صراط مستقیم کو پراپت کرنا ہے تو پھر جو قواعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں ان سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کی سہایتا مانگنی پڑے گی صراط مستقیم پر چلنے کی، اتہ ظاہری وستوؤں کی رعایت کی آوشکتا ہے، جو اس کو چھوڑتا ہے وہ کافر نعمت ہے۔ نیکیاں کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے سہایتا مانگنی پڑتی ہے۔ فرمایا ہمیں ایسی زبان دعا کے لیے عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہردے کے وچار اور ارادوں کو پرکٹ کر سکے۔ پھر فرمایا ایسا ہی ہردے میں رونے اور گڑگڑانے کی اوستھا رکھی ہے، اور سوچنے اور تفکر کرنے کی شکتی ڈالی ہے، اتہ یاد رکھو یدی ہم ان طاقتوں کو ویرتھ چھوڑ دیں گے اور دعا چھوڑ کر دعا کرتے ہیں تو یہ دعا کچھ بھی لابھ اور فائدہ مند نہ ہوگی، کیونکہ جب پہلے عطیہ سے کچھ کام نہ لیا تو دوسرے سے کیا لابھ اٹھائیں گے۔ اس لیے اہدنا الصراط المستقیم سے پہلے ایاک نعبد بتا رہا ہے کہ ہم نے تیرے پہلے عطیوں اور قوتوں کو ویرتھ اور برباد نہیں کیا۔ یاد رکھو رحمانیت کی وشیشتا یہی ہے، اور وہ رحیمیت سے فیض اٹھانے کے یوگیہ بنا دے۔ اس لیے خدا تعالیٰ جو ادعونی استجب لکم فرمایا یہ نری شابدک نہیں بلکہ انسان شرف اس کا متقاضی ہے، مانگنا انسان کی وشیشتا ہے۔ جو استجابت جو اللہ تعالیٰ کا نہیں وہ ظالم ہے، ارتھات اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی تلاش میں نہیں رہتا وہ ظالم انسان ہے۔ پھر دعا ایک ایسی سرور بخش کیفیت ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ کن شبدوں میں اس آنند اور سرور کو دنیا کو سمجھاؤں، یہ تو محسوس کرنے سے ہی پتہ لگتا ہے۔ سنکشیپ یہ کہ دعا کی انوارتا سے پرتھم آوشک یہ ہے کہ اعمال صالح اعتقاد پیدا کریں، کیونکہ ویکتی اپنے اعتقاد کو درست نہیں کرتا اور اعمال صالح سے کام نہیں لیتا اور دعا کرتا ہے اور مانو خدا تعالیٰ کی آزمائش کرتا ہے، تو بات یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں یہ ادیشیہ ہے کہ ہمارے اعمال کو پورن کر، اور پھر یہ کہہ کر کے صراط الذین انعمت علیہم اور بھی وستار ڈال دیا کہ ہم اس صراط کی ہدایت چاہتے ہیں جو نعم علیہ گروہ کی راہ ہے، مغضوب کے گروہ کی راہ سے بچا جن پر بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب الہی آ گیا، اور ضالین کہہ کر یہ دعا سکھائی ہے۔ اس سے بھی میں سرکشت رکھ کہ تیری حمایت کے بدوں بھٹکتے پھریں، بغیر تیری حمایت کے ہم بھٹکتے پھریں، ہمیں بھٹکنے سے بھی بچا۔ اتہ اسی لحاظ سے غور کر کہ سورہ فاتحہ بھی جب پڑھیں تو اس طرح دعا کرنی چاہیے۔ پھر آپ دعا میں کارنوں کی رعایت کی آوشکتا ہونے کا ورنن کرتے ہوئے اور فرماتے ہیں کہ سنو وہ دعا جس کے لیے ادعونی استجب لکم فرمایا، اس کے لیے یہی سچی روح مطلوب ہے، ارتھات رونے اور گڑگڑانے میں واستوکتا روح نہیں تو وہ ٹیں ٹیں سے کم نہیں ہے۔ پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ اسباب کی رعایت آوشک نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے۔ شریعت نے اسباب کو منع نہیں کیا،
اور سچ پوچھو تو کیا دعا اسباب نہیں ہے؟ یہ اسباب دعا نہیں، تلاش اسباب بجائے خود ایک دعا ہے، اور دعا بجائے سوئم مہان نشان کارنوں کا سروت ہے۔ انسان کی ظاہری بناوٹ، اس کے 2 ہاتھ 2 پاؤں کی بناوٹ ایک دوسرے کی سہایتا کا ایک پراکرتک مارگ درشن ہے۔ جب یہ نظارے سوئم انسان میں موجود ہیں، پھر کس قدر آشچریہ کی بات ہے کہ وہ تعاونوا علی البر والتقوی کے معنی سمجھنے میں مشکلات دیکھے۔ ہاں، میں کہتا ہوں کہ تلاش اسباب بھی بذریعہ دعا کرو۔ امداد باہمی میں نہیں سمجھتا کہ جب میں تمہارے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ کا ایک قائم کردہ سلسلہ اور کامل رہنما سلسلہ دکھاتا ہوں تو تم اس سے انکار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کارنوں کو اور بھی اسپشٹ کرنے اور وضاحت سے دنیا پر کھول دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ سنسار میں قائم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا اور قادر ہے کہ یدی وہ چاہے تو کسی قسم کے امداد کی ضرورت اور رسولوں کو باقی نہ رہنے دے، پرنتو پھر بھی ایک سمے ان پر آتا ہے کہ وہ من انصار اللہ کہنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ کیا وہ ایک ٹکٹر گدھا فقیر کی طرح پکارتے ہیں؟ نہیں، من انصار اللہ کہنے کے بھی ایک شان ہوتی ہے۔ وہ دنیا کو کارنوں کی چھوٹ سکھانا چاہتے ہیں۔ یہ سامان دنیاوی جو ہیں مہیا کرنے کی بھی آوشکتا ہے، جو دعا کا ایک وبھاگ ہے۔ انیتھا اللہ تعالیٰ پر ان کو کامل ایمان، اس کے وعدے پر پورا وشواس ہوتا ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، انا لننصرن رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، کہ ہم اپنے رسولوں کو اور ان پر ایمان لانے والوں کو اسی دنیا میں اوشیہ سہایتا کریں گے۔ فرمایا ایک وشوسنیہ اور پکا وعدہ ہے یہ۔ میں کہتا ہوں کہ بھلا یدی خدا کے دل میں سہایتا کا وچار نہ ڈالے تو کوئی کیوں کر سہایتا کر سکتا ہے؟ عطا نبیوں کو بھی وستوؤں کی آوشکتا ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے کارن پردان کرتا ہے، لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور سلطان نصیر مہیا فرما دیتا ہے جو ان کے کام کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں۔ دعا کے حوالے سے نماز کے ادیشیہ اور اہمیت کو ورنن کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، نماز کا اصل ادیشیہ اور مغز دعا ہی ہے۔ دعا مانگنا اللہ تعالیٰ کے قانون قدرت کے عین انوسار ہے۔ ادھارنتا ہم عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جب بچہ روتا دھوتا ہے اور بے چینی پرکٹ کرتا ہے تو ماں کس قدر بے قرار ہو کر اس کو دودھ دیتی ہے۔ الوہیت عبودیت میں اسی پرکار کا ایک سمبند ہے جس کو ہر ویکتی سمجھ نہیں سکتا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے دروازے پر گر پڑتا ہے اور نہایت ونمرتا اور رو رو کر گر گڑا کر اس کے سمکش اپنے حالات پرستت کرتا ہے تو اس سے اپنی ضروریات کو مانگتا ہے تو الوہیت کا کرم جوش میں آتا ہے اور ایسے ویکتی پر رحم کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا دودھ بھی ایک گریا کو چاہتا ہے، اس لیے اس کے حضور رونے والی آنکھ پیش کرنی چاہیے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ وچار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور رونے دھونے سے کچھ نہیں ملتا۔ بالکل غلط اور باطل ہے یہ چیز۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کی ہستی اور اس کی وشیشتاؤں اور شکتی پر ایمان نہیں رکھتے۔ یدی ان میں واستوک ایمان ہوتا تو ایسا کہنے کا ساہس نہ کرتے۔ جب کبھی کوئی ویکتی اللہ تعالیٰ کے سمکش آیا، اس نے سچی توبہ کے ساتھ اس کو پکارا، اللہ تعالیٰ نے سدیو اپنی کرپا کی۔ یہ کسی نے بالکل سچ کہا ہے کہ عاشق کے شدھ کہ یار بحالش نظر نہ کرد، اے خواجہ درد نیست وگرنہ طبیب ہست۔ کون ہے جو عاشق ہو اور یار نے اس کی حال پر نظر نہ کی ہو؟ یہ صاحب درد ہی نہیں ورنہ طبیب تو موجود ہے، ارتھات اپچار کرنے والا اپستھت ہے۔ خدا تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم اس کے سمکش پوتر ہو کر آ جاؤ، صرف شرط اتنی ہے کہ اس کے مناسب حال اپنے آپ کو بنائے، اور سچا بدلاؤ جو خدا تعالیٰ کے سمکش جانے کے یوگیہ بنا دیتا ہے اپنے اندر پیدا کر کے دکھاؤ۔ میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ میں عجیب و غریب قدرتیں ہیں اور اس میں اسیمت فضل اور برکات ہے۔
پرنتو اس کو دیکھنے اور پانے کے لیے پریم کی آنکھ پیدا کرو۔ یدی سچی محبت ہو تو خدا تعالیٰ بہت دعائیں سنتا ہے اور سہایتا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا مومنوں کی پرشنسا میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ ارتھات مومن وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں، اور جو کچھ زمین و آسمان میں وچتر کاریگری اپستھت ہے ان پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں، اور وچتر صنعت الہی ان پر کھلتی ہیں تو کہتے ہیں کہ خدایا تو نے ان وستوؤں کو ویرتھ پیدا نہیں کیا۔ ارتھات وہ لوگ جو مومن وشیش ہیں، کاریگری اور بناوٹ سے دنیا پرست لوگوں کی طرح صرف اتنے ہی ادیشیہ نہیں رکھتے کہ ادھارنتا اسی پر گزارا کریں کہ زمین کی شکل یہ ہے اور اس کا ویاس اس قدر ہے اور اس کا آکرشن کی اوستھا یہ ہے، سورج اور چاند اور ستاروں سے اس کو اس پرکار کے سمبندھ ہے، بلکہ وہ کاریگری کے کمالات پہچاننے کے بعد اس کی وشیشتائیں کھلنے کے پیچھے بنانے والے کی اور دھیان کرتے ہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، ارتھات گیان حاصل کر کے خدا تعالیٰ کی اور جھکتے ہیں، جیسا کہ میں نے کہا پہلے بھی، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اور یہی ایک مومن کی وشیش نشانی اور انتر ہے۔ یہ کچھ باتیں میں نے مہان خزانے میں سے پرستت کی ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں پردان کیا، جس سے دعا کی مہتوتا، حکمت، دعائیں مانگنے کا طریق، اس کی فلاسفی پر کچھ نہ کچھ روشنی پڑتی ہے۔ یدی ہم اس کو سمجھنے والے ہوں تو ہم اپنے جیون میں ایک انقلاب پیدا کر سکتے ہیں، خدا تعالیٰ سے سمبندھ میں ایک وشیش بدلاؤ پیدا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کو آکرشت کرنے والے بن سکتے ہیں۔ عطا ہمیں اس رمضان میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساندھیہ کو پانے کے لیے اس کے آدیشوں پر چلنے والے ہوں، اپنے ایمانوں کو مضبوط کرتے چلے جانے والے ہوں، دعا کی حکمت اور فلاسفی کو سمجھنے والے ہوں، اپنے اعمال کی اصلاح کرنے والے بنیں اور ان لوگوں میں شامل ہوں جن کی دعائیں اللہ تعالیٰ کے سمکش قبول ہوتی ہیں۔ یہ رمضان ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے سمبندھ اور آدھیاتمک تعلق اور آدھیاتمک حالت میں ایک انقلاب پیدا کرنے والا ہو۔ اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں۔ پہلے بھی میں دعاؤں کی تحریک کرتا رہا ہوں، پاکستان میں یا جزائر میں ہیں یا کسی بھی جگہ ہیں جو کسی بھی طرح کسی وشیش طور پر جماعتی مشکلات میں گرفتار ہیں۔ پاکستان میں تو پرتی دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے جہاں احمدیوں کو کشٹ دیا جاتا ہے کسی نہ کسی روپ میں، اسی لیے وشیش طور پر دعا کرنی چاہیے ان کے لیے۔ اسی پرکار الجزائر میں بھی شاید دوبارہ ان کے کیس کھولنے کے ارادے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سرکشت رکھے۔ دوسروں کے لیے بھی دعائیں کرنے سے بھی اپنی دعائیں قبول ہوتی ہیں، یہ نسخہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ بلکہ دوسروں کے لیے دعائیں کرنے والوں کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، اور فرشتوں کی دعائیں جب ہو رہی ہوں تو کس قدر لابھ دائق سودا ہے۔ عطا ہمیں وشیش طور پر دوسروں کے لیے بھی دعائیں بہت زیادہ کرنی چاہیے، کیول اپنے لیے نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی اس رمضان میں وشیش طور پر توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.